نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 11 ہجری کے واقعات کو دیکھیں گے، جن میں پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری وفد جو کہ یمن سے آیا تھا ملنے کے لیے، یہ وہ وفد ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے آخر میں صحبت اختیار کی، اور یہ وفد آیا بعد میں تھا لیکن اس سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا تو یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لا چکے تھے، مگر بعد میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے، ان کے لیے دعائیں بھی کی اور ان کی تعریف بھی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کے ساتھ بقی کی طرف نکلے اور فرمایا کہ میرے ساتھ چل، مجھے اہل بقی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ تاریخ رات کے سیاہ ٹکڑوں جیسے تاریخ فتنے ایک کے بعد دوسرے آتے رہیں گے، اور جو بعد میں آنے والا فتنہ ہوگا وہ پہلے فتنے سے بدتر ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے دنیا کے خزانے عطا کیے گئے اور مجھے اختیار تھا کہ یا تو میں ان خزانوں کو اپنے پاس رکھ لوں یا پھر جنت میں جا کر اپنے رب سے ملاقات کو پسند کروں، تو میں نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا اور جنت میں رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہونا شروع ہو گئے، بیمار ہونا شروع ہو گئے، اور مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیمار ہوئے تھے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے تقریباً 13 دن تک، 13 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت علیل اور بیمار رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحت فرمائی، وصیت لکھنا چاہی۔ اس کی کچھ ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مرض میں شدت بڑھتی گئی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھنے کا حکم فرمایا، بلکہ تحریر لکھنے کا ارادہ فرمایا، حکم نہیں فرمایا، ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں کیسی تحریر لکھ کے دے دوں امت کو کہ اس کے بعد یہ پریشان نہ ہو، اور اس میں صحابہ میں، ان لوگوں میں، امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور وصال سے قریباً 5 دن قبل کا یہ واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں شدت بڑھتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علیل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں کوئی ایسی تحریر لکھ کے دوں اپنی امت کو کہ اس کے بعد یہ اختلاف میں مبتلا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں شدت کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھنے سے اپنی رائے دی کہ آپ اس کی زحمت نہ کریں، ہاں، آپ علیل ہیں، آپ لکھنے کی زحمت نہ کریں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کا ارادہ ترک فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور امت مسلمہ ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گی، یعنی میرے بعد اللہ اور امت ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا، صاف اور شفاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد امت ابو بکر کو، اور اللہ بھی ابو بکر کو ہی چنے گی مسلمانوں کا خلیفہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے خطبہ دیا، جس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل دوست بناتا تو ابو بکر کو ہی بناتا، اور فرمایا کہ بہرحال خلیل تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی اخوت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں جملے ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت زبردست جملہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے سوا باقی سب کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں بند کر دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، اس کے علاوہ سب کو بند کر دیا گیا، اور اس جانب ایک سنہری الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں سنہری طرز کے ساتھ، وہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، جو انہوں نے اپنی رفاقت اور اپنی مال کے ذریعے میرے ساتھ کیا، میرے اوپر کیے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری ایام تھے وہ صحابہ کے ساتھ یوں ہی گزرتے ہیں. آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اہم ارشادات ان دنوں میں ارشاد ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ جس میں فرمایا کہ تم کو انصار کے ساتھ خیر اور حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ ان کے نیک کاروں سے، یعنی ان کے جو نیک لوگ ہیں ان سے خدمات حاصل کرو، اور ان کے جو خطا کار لوگ ہیں جن سے غلطیاں ہوئی ان سب کو آپ لوگ معاف کر دو. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کان میرے قریب کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مرض ہے اسی مرض میں میرا سفر آخرت ہوگا. اس پر وہ رو پڑی. دوبارہ ان کے کان میں فرمایا کہ میرے اہل بیت میں مجھے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی. اس پر وہ ہنس پڑی. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم خواتین جنت کی جو خواتین ہوں گی تم اس کی سردار ہوگی. تو یہ بات سن کر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا اٹھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نماز جنازہ کا حکم فرمایا کہ اس طرح ادا کی جائے. فرمایا کہ انتقال کے بعد مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، میری چارپائی میرے قریب قبر کے کنارے جو اسی مکان میں ہوگی رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاؤ. میرا جنازہ سب سے پہلے جبرائیل پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل علیہ السلام، اور ہر ایک کے ہمراہ فرشتوں کے عظیم لشکر ہوں گے. پھر بغیر امام کے میرے اہل بیت کے مرد پھر عورتیں تنہا تنہا جنازہ پڑھیں گی. پھر تم لوگ یعنی باقی صحابہ آ کر تنہا تنہا مجھ پر نماز پڑھنا. چنانچہ ایسا ہی ہوا جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اسی انداز میں تمام لوگوں نے بغیر امام کے نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا. مرض میں شدت اختیار کی. 3 دن بار بار بے ہوشی کی نوبت آئی. نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے، شدت بہت زیادہ تھی مرض کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور لوگوں سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ عشاء کی نماز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی 3 دن وہی امام رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی، حیات طیبہ میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے لے کر 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز تک سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو پڑھائیں.